ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو یہ بھی مٹ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم بھی جو ہیں وہ حسینی لشکر کے پیروکار ہیں، تو قربانی دینا بھی آتی ہے، مار کھانا بھی آتی ہے، اور آخر حق کو انہی کا علم بلند ہوتا ہے جو حق پہ کھڑے رہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ علی بوہاری صاحب موجود ہے۔ سر، آج جو کانفرنس کی گئی، کیا مقصد تھا اس کا؟ دیکھیں جی، یہ کانفرنس جی خان صاحب نے آج رول آف لاء کے حوالے سے سب سے پہلے وہ کلاس سے اسٹارٹ کیا، اور یہ ایک تحریک ہے جو رول آف لاء کے اوپر بیس کرتی ہے، اور رول آف لاء میرا ذاتی خیال ہے کہ بڑی اچھی بنیاد ہے یہ، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے رول آف لاء ہمیں سب سے پہلے ہمارے دین اسلام نے سکھایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بڑا کلیئرلی کہا تھا، کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور اللہ کے نزدیک وہی زیادہ عزیز ہے جو زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ میننگ بھائی ایک معیار انہوں نے سیٹل کر دیا، اور یہ معیار جو ہے آج اگر ہم اس کو نافذ العمل کریں تو یہ رول آف لاء اسی کی پیروی ہے کہ ہر انسان قانون کے سامنے برابر ہے۔ وہ ایک چوری کرے تو اس کو اور سزا، دوسرا چوری کرے اس کو اور سزا، یہ رول آف لاء کی بات نہیں ہے۔ یہاں جب رول آف لاء کی بات ہوگی، اور جتنے سویلائزڈ ملک ہیں، جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں، آپ ان کے طرف جا کے دیکھیں تو وہاں سب کے لیے برابر قانون ہے، ان کے رائٹس برابر ہیں۔ سو جب آپ کے رائٹس برابر ہوں گے، آپ کے حقوق برابر ہوں گے، تو رول آف لاء امپلیمنٹ ہوگا صحیح، غریب کے لیے لادہ، امیر کے لیے لادہ نہیں ہوگا۔ یہی خان صاحب کی بیسک ان کا جو ایک سوچ ہے وہ یہی ہے۔ اسی سوچ کے اوپر انہوں نے 26 سال سے پریکٹیکلی پولیٹکس کے اندر جو ہے کام کیا، اور 26 سال کے بعد وہ اللہ پاک نے ان کو عزت بھی عطا کی، اور سب سے بڑی عزت یہ عطا کی وہ آج لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، کیونکہ لیڈر بنتے ہیں اور کچھ لیڈر ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان لیڈرز میں سے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دے کے پیدا کیا ہے، وہ سچ بولتے ہیں، اسی لیے لوگوں کے دل میں رہتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک ان کو ہر چیز میں پذیرائی حاصل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، سال 2022 میں جو ظلم و ستم کیا گیا، اعظم سواتی کی بات کریں، ڈاکٹر شہباز گل، ارشد شریف کو شہید کیا گیا، عمران خان پہ اٹیک کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کسی ایک کا کوئی فیصلہ نہیں آتا، ایک کیس ختم ہوتا ہے، دوسرا کیس دائر ہو جاتا ہے، ملک کے دور دراز علاقوں میں کیس دائر ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب بھی دے دیا کہ آپ نے کہا 2022 میں جو ظلم و ستم کیے گئے، تو جب ظلم ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو یہ بھی مٹ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم بھی جو ہیں وہ حسینی لشکر کے پیروکار ہیں، تو قربانی دینا بھی آتی ہے، مار کھانا بھی آتی ہے، اور آخر حق کو انہی کا علم بلند ہوتا ہے جو حق پہ کھڑے رہتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ توشہ خانہ کیس ہے کیا یار؟ پہلے یہ تو مجھے بتا دینا کیا توشہ خانہ کیس ہے، پہلے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، اس کی آپ تو خود ماشاءاللہ ایک جرنلزم سے تعلق ہے اور آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ توشہ خانہ کیس میں کیسے خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے کوئی انلیگیلٹی تو کی کوئی نہیں۔ جنہوں نے انلیگیلٹی کی، جن کے پاس چیزیں موجود ہیں، اور جنہوں نے انلیگل سورس یوز کرتے ہوئے کیا اس کو، ان کو تو کسی نے کہا کچھ نہیں۔ اسی لیے تو ہم رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی سب کے لیے برابر قانون ہے، ایک کے لیے اور دوسرے کے لیے اور نہیں۔ یہ جو پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے، اور یہ پرسنل بیسڈ لاء امینڈمنٹس ہیں، یہ غلط ہے، یہ رول آف لاء کی دھجیاں اڑا دیتا ہے اس کو۔ تو اسی کو انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور ٹل لاسٹ میں کہتا ہوں ڈراپ آف اور بلڈ، یہ ہمارے پہ لائبلٹی ہے، اس قوم کی، اس ملک کی، ہمارے مذہب کی طرف سے ہمیں یہ عنایت کی گئی ہے کہ یہ آپ حق کے ساتھ کھڑے رہیں، اور کھڑا رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے سارے پاکستانیوں کا یہ ہی ویو ہونا چاہیے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، رول آف لاء کی بات کریں۔ جی، رول آف لاء کے لیے جو مومنٹ آج یہاں سے شروع ہوئی ہے، اور میں بحیثیت سینئر وائس پریزیڈنٹ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور ڈپٹی آرگنائزر ILF بلوچستان اس میں خصوصی طور پہ شرکت کرنے کے لیے آیا تھا کہ ہمارے وکلاء کی اور بلوچستان کی عوام کی نمائندگی ہو سکے، اور اس سلسلے میں میں آج ادھر آیا تھا، اور مجھے یہ جان کر اور دیکھ کر خوشی ہوئی کہ پورے پاکستان سے وکلاء کی بہت بڑی تعداد اس موومنٹ میں شامل ہونے کے لیے آئی ہے، اور انشاءاللہ اس موومنٹ کو بڑھانے میں اور سکسیسفل کرنے میں ہمارے پاکستان کے وکلاء، خصوصاً ہمارے نوجوان وکلاء، خواتین وکلاء، سب اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں گے اور اس موومنٹ کو کامیاب بنائیں گے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، جو عمران خان پہ کیس دائر کیا گیا تھا، توشہ خانہ کیس، کہا جا رہا ہے عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ سر، اس پہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب میرے خیال میں 3-3.5 سال اقتدار میں رہے، پورے پاکستان بحیثیت وزیر اعظم ان کے پاس پورے پاکستان کے تمام تر اختیارات حاصل تھے، لیکن ان کو پورے ملک میں صرف ایک گڑی یا ایک توشہ خانہ ہی نظر آیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ 70 سالوں سے 75 سالوں سے مختلف پارٹیوں میں بیس بدل کر پاکستان کو لوٹتے رہے،
وہ اپنا حساب پہلے دیں, اس کے بعد ایک نہیں ہم ان کو 100 گاڑیاں واپس کر کے دیں گے. اچھا سر, ملک ڈیفالٹ کے قریب جا رہا ہے اور ہماری میڈیا اور جو حکومت ہے ڈیلی ایک توشہ آنا ایک گڑی کو لے کے آ جاتے ہیں, کیا کہیں گے؟ سر ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اس میں ہمارے قائد عمران خان صاحب نے بار بار NRO کی بات کی اور یہ کہی کہ ہم NRO ان کو نہیں دیں گے, لیکن بدقسمتی سے ایک سازش کے تحت وہ NRO لینے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی, اور جیسے ابھی اپنے اسپیچ میں خان صاحب نے کہا کہ وہ کیسز خان صاحب نے PTI نے نہیں بنائے تھے, وہ پہلے سے کیسز تھے, ہم صرف ان کو فالو کر رہے تھے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کیسز پروو ہو جائیں تاکہ قومی دولت پاکستان کے غریب عوام کے پیسے جو لوٹے گئے وہ ملک میں واپس آئے تاکہ ہماری عوام خوشحالی کی طرف جائے. لیکن بدقسمتی سے وہ طاقتور ٹولہ دوبارہ اقتدار میں آیا اور انہوں نے بڑے خوبصورتی سے اپنے تمام کیسز جو ہے وڈرا کروا لیے, نیب کے قوانین میں امینڈمنٹس کروا کے نیب کے ادارے کو کمزور کیا, جو ہمارے ملک کے لیے ہمارے عوام کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے. سال 2022 میں جو ظلم و ستم کیا گیا, ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا, ٹارچر کیا گیا, اس کے علاوہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا, ارشد شریف کو شہید کیا گیا, کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ پچھلے دنوں لاہور میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بلوچستان سے آیا تھا اپنے صوبے کی نمائندگی کرنے کے لیے. اس میں بھی میں نے قرارداد مذمت پیش کی تھی ان تینوں ایشوز کے اوپر, اور سب سے بڑھ کر بلوچستان میں جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعظم سواتی کے حوالے سے جو گھنونا کھیل کھیلا گیا اور پھر ان کو اسلام آباد سے کوئٹہ لا کے قید کیا گیا, اس میں بھی ہمارے ILF کی لیگل ٹیم جس میں ہمارے سینئر ساتھی اور ہمارے رہنما سید اقبال شاہ صاحب تھے وہ پیش تھے, اور ہم سب ساتھی اس کے ساتھ تھے. الحمدللہ ہم نے ان کے 5 کیسز جو ہے قواش کروا دیے. قواشمنٹ کے بعد دوبارہ 2 کیسز سامنے لائے گئے, ان کا بھی منڈے کو انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک اور کیس بھی انہوں نے کہیں کر لیا ہے. بات یہ ہے وائلیشن آف لا کی ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا بھی ہے تو اس پہ ایک FIR ہوتی ہے. قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک جرم کے لیے آپ 10 FIR کریں اور ملک کے دور دراز علاقوں میں کریں. یہ میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن ہے, قانون کی وائلیشن ہے. اور ابھی بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب سرخرو ہوں گے, کامیاب ہوں گے. اور ابھی پچھلے دنوں یہ خبر سندھ سے آئی تھی کہ ان کو جو ہے اسلام آباد شفٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ خصوصاً اپنی جوڈیشری سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اعظم سواتی کے ساتھ انصاف کرے گی.